ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہزاد ڈیلی نیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہم ایک مشہور معروف پرسنالٹی کو آپ کے سامنے متعارف کرنے جا رہے ہیں، جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں وہ تشریف لائی ہیں، تو طیبہ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ نعت خوانی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں جتنا زیادہ کوشش کی جائے، کاوش کی جائے، اس قدر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں اپنے مہمان سے۔ جی طیبہ، آپ سب سے پہلے کون سا کلام پیش کرنا چاہیں گی؟ وہ کرم چاہیں جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں۔ جی آپ پیش کیجیے۔ وہ کرم چاہیں جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں، وہ کرم چاہیں جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں، فیصلے خضرا کے مکی کرتے ہیں، وہ کرم چاہیں جن پہ کرتے انعامات کی بارش، قسمت میں مدینے کی زمیں کرتے ہیں، وہ کرم چاہیں یوسف مصر بھی طالب ہے اسی جلوے کے، یوسف مصر بھی طالب ہے اسی جلوے کے، چاکری جن کی حسینوں کے ہنسی کرتے ہیں، چاکری جن کی حسینوں کے ہنسی کرتے ہیں، وہ کرم چاہیں جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، وہ کرم چاہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام وہ کرم چاہے آپ پیش کیا آپ نے۔ اور اس کے بعد ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں طیبہ، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے نعت خوانی شروع کی، سب سے زیادہ آپ کس سے انسپائر ہوئیں اس فیلڈ کے لیے؟ میں چونکہ مختلف ثنا خانوں کو سنتی ہوں، حافظ احمد رضا، حافظ اسد رضا عطاری صاحب، حافظ طاہر قادری، فرحان علی قادری، مطلب عبدالحبیب عطاری صاحب، تو ان سب کے سن کے مجھے ثنا خوانی مجھے بھی بہت شوق ہوا پڑھنے کا۔
تو اس کے لیے پھر مجھے میرے پیرنٹس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ان کی بھی خواہش تھی کہ میں نعت خوانی کے اندر میرا نام ہو اور میں اس فیلڈ میں آگے تک جاؤں. جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں ترقیاں دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. اس کے ساتھ یہ بتائیے کیا کہ آپ نے نعت خوانی کا آغاز کب سے کیا؟ میں چائلڈہڈ سے ہی نعت خوانی میں تو سن رہی تھی اور میں اس کو پھر میں نے کوشش کی کہ جو بھی کلام میں نے سنا ہے اس کو میں پڑھوں اور اس طرح آہستہ آہستہ میرا شوق بڑھتا گیا. پھر جب میں اسکول میں تھی تو ٹیچرز نے بہت زیادہ پروموٹ کیا مجھے اور اس طرح الحمدللہ آج میں یہاں پہ الحمدللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. جی ناظرین، آپ نے سنا. اس کے ساتھ ہم مزید بھی طیبہ سے باتیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اگلا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے. جی طیبہ، آپ بتائیے کون سا کلام آگے پیش کرنا چاہیں گے؟ مفلس زندگی. اگر میں نے کہیں پہ کوئی کلام پڑھنا ہوتا ہے تو یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ بھی میں نے اس کلام کو انتخاب کیا خصوصی طور پہ. جی ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. جی پیش کیجیے. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے درود، جگمگائے نہ کیوں میرا سے درود. ایک پتھر سے زندگی ان کا دیوانہ ہوں کا مجذوب، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا سفر مل گیا، مفلس زندگی جب سے مجھ پر مصطفیٰ کا کرم بن گیا مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر مصطفیٰ کا کرم بن گیا چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ
سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا حق سے درود، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، یہ مظفر صاحب کا لکھا ہوا کلام، انتہائی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوب اور انہوں نے کلام پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہم یہ سوال کریں گے طیبہ، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایجوکیشن کس طرح حاصل کی، اور اس میں جو چیلنجز وغیرہ آپ کے پاس، یعنی ظاہر سی بات آپ نے فیس کیے، کس طرح سے آپ نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا؟ الحمدللہ سب سے زیادہ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹیچرس کا یا پیرنٹس کا رول ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ماما مجھے قرآن جو حفظ کرانا چاہتے تھے، وہ مجھے کرا بھی رہے تھے، پھر ایک قاری صاحب نے ریکمینڈ کیا، اور الحمدللہ پھر میں نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، اور میٹرک اور انٹر میں نے لاہور کالج سے کیا۔ تو مجھے جو چیلنجز ایسا اتنا فیس نہیں کرنا پڑے، چونکہ میرے ٹیچرز اور فیملی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کی محنت سے عطا میں کوششوں سے میں یہاں تک پہنچی۔ جی ناظرین، جتنی زیادہ فیملی کی سپورٹ ہو آپ کے ساتھ، آپ اتنا زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ دیکھیے فیملی ہمارے لیے ایک بیک بون کا کام کرتی ہے۔ اب ہم کسی بھی کام کے اندر اگر سٹرگل کرتے ہیں، اگر ہمیں فیملی کی سپورٹ حاصل ہے تو اس کام کو ہم احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو ہوپ فلی ناظرین آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو آپ طیبہ، آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ناظرین کو؟ میں یہی کہوں گی کہ ہمیشہ آگے بڑھنے کا سوچیں، بڑے بڑے خواب دیکھیں، کیونکہ جب اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں نا، تو پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی خود، آپ کے لیے رہنمائی بھی خود فرماتا ہے، اور آپ کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ ویلیو کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے ان کا کہا مانیں اور ان کے ساتھ چلیں، اور انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو کبھی پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ جی بالکل جی، خواب بڑے دیکھنے چاہیے، اس لیے دیکھنے چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ اپنی لائف میں چیلنجز کو فیس کریں گے، جتنا زیادہ مشکلات کا سامنا کریں گے، اتنے زیادہ ہم اسٹرانگ ہوں گے، اتنے زیادہ ہم آگے بڑھ سکیں گے، ترقی کر سکیں گے۔ جی تو اس کے ساتھ ہی شہزاد کو اجازت دیجیے، اور اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔